حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھیں گے محمد. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ وہی ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ آزما سکے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ ایسی ہستی ہے جو شکست ناپذیر ہے، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس کے باوجود بھی وہ سرکش اور گنہگار بندوں کو اگر وہ توبہ کرے تو انہیں معاف کرنے والا ہے. عزیزو، ہماری زندگی دو مرحلوں کی زندگی ہے. اللہ نے اگر ہمیں پیدا کر دیا تو وہ ہمارے لیے فنا نہیں ہے، ہم ازلی ہیں، ہمیشہ ہمیں رہنا ہے. ہماری زندگی چند برسوں کی محدود زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی لامحدود ہے. البتہ دو مرحلے ہیں اس کے. ایک مرحلہ اس دنیا میں ہے، دوسرا مرحلہ جو اصلی مرحلہ زندگی کا ہے وہ مرنے کے بعد ہے. موت فنا کا نام نہیں ہے. یہ مرحلہ زندگی کا اسے بہرحال ختم ہونا ہے. موت وہ ہے جو ہمیں دوسرے مرحلے میں لے جائے گی. موت آنا ہے، اس سے کسی کو انکار کتنے ہی بڑا سرکش ہو، ہر چیز ہر وقت خدا کی نافرمانی کر سکتا ہے، لیکن اس حکم خدا کی نافرمانی کسی کے بس میں نہیں ہے. ایک شخص سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آ کر کے مولا سے کہنے لگا کہ مولا، میں خدا کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتا ہوں مگر ہو جاتی ہے. گناہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، گناہ ہو جاتا ہے. مولا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں. ائمہ علیہ السلام کی تعلیم کا خاص انداز ہوتا تھا. اس طرح سے درس دیا کرتے تو بیٹھ جائے دل میں، بھولے نہ بھلائے. مولا نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، گناہ کرتے ہو کوئی بات نہیں ہے. ایسا ہے کہ وہ 5 کام میں تمہیں بتاتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک کام کر لو. فَذْنِبْ مَا شِئْتَ، جتنا جی چاہے گناہ کرو. واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی.
गुनाह की छूट मिल रही है, काम क्या 5 में से वो एक काम कर लो। तो हर इंसान अब कान खोल कर सुनेगा ना, तो इतना बड़ा डिस्काउंट। फर्ज ने माशे जितना जी चाहे गुनाह करो। मौला जल्दी बताइए। मौलाना का पहली बात तो यह है कि खुदा की हुकूमत से निकल जाओ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, उसका मुल्क छोड़ कर चले जाओ। तुम्हें खुदा का कानून नहीं पसंद है, नहीं करना चाहते हो अमल, नहीं कर सकते हो उस पर अमल। ड्राइविंग की तुम्हारे ये जो है लेफ्ट से आदत हो गई हिंदुस्तान पाकिस्तान में, राइट साइड से तुम्हारे मुमकिन नहीं है चलाना, तो ठीक है, जिस मुल्क में राइट साइड से गाड़ी चलाई जाती हो उस मुल्क को छोड़कर चले जाओ, चलाओ भी अपना। खुदा की हुकूमत से निकल जाओ। सोचा उसने कहा चीज तो है, यहां से वहां चले जाते, फिर वो चलते। मतलब खुदा की हुकूमत तो महदूद हुकूमत नहीं ना है, ये तो दुनिया के हाकिम हैं जिनका दायरा इख्तियार महदूद है। का मौला ये तो नहीं हो सकता है, अल्लाह का मुल्क छोड़ के कहां जाएं? जहां जाएंगे उसका मुल्क है, जहां जाएंगे उसका इख्तियार है, जहां जाएंगे उसका इख्तियार है। अच्छा फिर ये काम नहीं कर सकते तो ये जो है वो दूसरा काम कर लो। का मौला वो क्या? का अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दो। फज़ने माशे जितना जी चाहे गुनाह करो, उसका ना खाओ, उसकी ना सुनो। तुम ये चाहते हो ना कि उसकी ना सुनो, तो ठीक है उसका खाना छोड़ दो, ना उसका खाएंगे ना उसकी सुनेंगे। हम बोला ये भी नहीं हो सकता, इसलिए कि जो कुछ भी इस कायनात में है सब उसी का है। जिस जमीन से दाना उगता है वो जमीन किसकी है? जो पानी फसल को सींचता है वो पानी किसने बरसाया? जिस सूरज की रोशनी से फसल ये जो है बढ़ती है वो सूरज की रोशनी किसकी है? जिन हाथों से मैंने खेती की है वो हाथ किसके हैं? सब कुछ तो उसी का है ना। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, जबान से कह तो देते हैं, कभी गौर कर लें इसके ऊपर। इन्ना लिल्लाह यानी हम अल्लाह की मिल्कियत है, उसकी प्रॉपर्टी है, और ये ऐसी मिल्कियत है जो हमेशा हमारे पास नहीं है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक दिन उसे वापस भी करना है। तो मौला ये तो नहीं हो सकता है कि उसकी रोजी ना खाएं। जब तीसरा काम ये है, भाई जुर्म करने के बाद परेशानी यही होती है ना कि पकड़े जाएंगे। जब कोई देखेगा जुर्म करते हुए तभी तो पकड़े जाएंगे। एक ऐसी जगह ढूंढ लो जहां जाके गुनाह करो, जहां तुम्हें अल्लाह देखने वाला ना हो। चले जाओ वहां छुप करके किसी कोने में। ये भी नहीं हो सकता है। इन्नहु यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फिस सुदूर। वो आंखों के इशारे से भी अगर कोई काम करेंगे तो उसे भी देख लेता है। यही नहीं, दिल की गहराइयों में क्या राज छुपा है हमारे, वो तो ये भी जान लेता है। कहा चौथा मसला ये है कि देखो अब गुनाह कर लिया, गुनाह के बाद सजा कहां मिलेगी? मौत के बाद मिलेगी ना। ऐसा है कि जब मलकुल मौत आए तुम्हें ले जाने के लिए, बोलो मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा। जब मरोगे तभी तो जहन्नम में जाना होगा, मरेंगे ही नहीं तो जहन्नम में कहां से जाएंगे? जितना जी चाहे गुनाह करो, अपने को तैयार कर लो, जब मलकुल मौत आए तो इनकार कर देना कि हम नहीं जाएंगे। वो तो किसी के सुनते ही नहीं है, उन पर किसका बस चलता है। फिर मौला फरमाते हैं कि ऐसा है कि जब जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा और जब तुम्हें दारोगे जहन्नम में ले जाने लगे तो बोलो हम नहीं जाएंगे। तो मौला उन पर भी किसी का बस नहीं चलता, तो बड़े सख्त मिजाज लोग हैं। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम यफ़अलून मा युमरून। उन पर तो बस चलेगा नहीं।
مولانا کہتے تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کیا فقط گناہ ہی کرنا نہیں کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ وہ درس ہے امام حسین علیہ السلام کے، وہ کبھی نہیں بھولے گا، پھر کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ احساس ہو گیا نا اب تو، وہ تھا نا گناہ کرنا چاہتا نہیں، ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہو جاتا تھا کہ انسان غافل تھا کہ ایک دن وہ ہے کہ ہمیں اس زندگی سے باہر لے جایا جائے گا۔ تصور موت اگر انسان کو باقی رہے، بھول نہ جائے، قیامت کا فقط تصور، وہ تصور جو کل جو میں نے بیان کیا تھا سلمان کے دوست کو جو تصور ہوا تھا، دل میں بات بیٹھ گئی کہ لہم صوابع من حدید۔ بہرحال اس دنیا سے جانا ہے جس کا نام موت ہے، اور موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونا ہے۔ اصل زندگی وہاں کی زندگی نتیجہ ہے یہاں کی زندگی کا، یہاں کی زندگی کا نتیجہ ہے وہاں کی زندگی۔ یہاں اگر ہم نے اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کی ہے تو وہاں کے اوپر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور اگر ہم نے یہاں کی زندگی خدا کی نافرمانی میں بسر کی ہے، جانا سب کو ہے، چاہے بم دھماکے میں چلے جائیں، چاہے گولی سے چلے جائیں، چاہے بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چلے جائیں، رہے گا یہاں کوئی نہیں۔ لیکن بس اصل یہ ہے کہ یہاں کیسے زندگی بسر کی ہے، کس طرح سے جیے ہیں، اور زندگی بھی ملی ہے تو ایک ہی دفعہ کے لیے ملی ہے، وہ بار بار کے لیے نہیں ملی ہے۔ جو کچھ بھی وہاں کے لیے تیاری کرنا ہے یہیں سے تیاری کرنا ہے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ اتأذن لی ان اتمنى الموت، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ کل عرض کیا تھا نا کہ موت کی تمنا نہیں، تمنا کس چیز کی ہے؟ زندگی کی ہے، حیات کی تمنا کروں۔ اتأذن لی ان اتمنى الموت، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ الموت شیء لا بد من، کرو یا نہ کرو تو آنا ہی آنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آرزو کرو گے تو آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی، آرزو کیا تو آنا ہی آنا ہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ عَجَلٍ اِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ شَيْئًا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر انسان کی، ہر قوم کی ایک مدت معین ہے، اس میں تو جانا ہی جانا ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا، نہ ایک لحظے کے لیے وہ وقت جلدی آئے گا، نہ ایک لحظے کے لیے دیر میں آئے گا۔ اس سے کہاں بھاگنا ہے؟ انسان کتنے گناہ کر لیتا ہے اسی موت سے بھاگنے کے لیے، کتنے گناہ اسی لیے تو ہوئے ہیں نا، فلاں کام کرو ورنہ تمہیں گولی مار دے، وہ مار دے گولی، کون سے بڑی بات ہے، آنا ہی آنا ہے۔ تو ٹائم ہے، اس کے بعد نہیں آئے گی، اور ٹائم سے پہلے بھی نہیں آنے والی ہے۔ عمر سعد کی فوج میں جو لوگ حاضر ہوئے تھے جان بچانے ہی کے خاطر تو حاضر ہوئے تھے، بچ گئی ان کی جان۔ مسلم کا ساتھ کیوں چھوڑا تھا لوگوں نے؟ کیا مسلم کا ساتھ اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ مسلم اچھے انسان نہیں تھے؟ کیا مسلم کا ساتھ اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ الیاذ باللہ مسلم کے دامن پر، کردار کے دامن پر کوئی دھبا تھا؟ حقانیت مسلم کا ان کو پتہ نہیں تھا؟ مسلم کا ساتھ صرف چھوڑا تھا لالچ میں اور ڈر میں، دنیا کی نعمتوں کا لالچ اور موت کا ڈر، یہی تو تھا نا، جان بچ گئی ان کی۔ خدا کی قسم اگر مسلم کا ساتھ نہ چھوڑے ہوتے تو اتنا نہ مارے جاتے جتنا مارے گئے، جتنا مارے گئے اتنا ہرگز نہ مارے جاتے۔ آپ اٹھا کے تاریخ دیکھ لیں۔ ارے بھائی کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جو فوج تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ شام سے نہیں آئی تھی، کوفے سے آئی تھی۔ اگر وہ امام حسین کا ساتھ دے جاتے اور شام سے فوج آتی تو شام سے لڑتے لڑتے مارے جاتے نا۔ دھمکی یہی تو دی تھی ابن زیاد نے، مارے جاتے، شامیوں کے ہاتھوں مارے جاتے۔ مسلم کا ساتھ چھوڑنے کے بعد بھی مارے گئے، مگر اب جو مارے گئے تو عباس کے ہاتھوں مارے گئے، علی اکبر کے ہاتھوں مارے گئے، قاسم کے ہاتھوں مارے گئے، اور محمد کے ہاتھوں مارے گئے، حسین کے ہاتھوں مارے گئے۔
उनके हाथों अगर मारे जाते तो फिर भी मरते, मगर क्या कहलाते? सलामुल्लाह अलैह कहलाते। इनके हाथों जो मारे गए फिर भी मरे, मगर लानतुल्लाह अलैह कहे। एक सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद। तो आ नहीं थी, वो तो आ नहीं है। फरमाते कि वो आ नहीं है मौत। अल मौत शैउन ला बुद्दा मिन, मौत तो आनी ही है, मगर कैसी मौत? सुर्ख मौत या सियाह मौत? कौन सी मौत चाहिए? आप देखें करबला में जो मारे गए, कुफी मारे गए। अच्छा, उसके बाद जब एहसास से पशेमानी हुआ कि हमने हुसैन का साथ देके गलती की, फिर मारे गए। तब वाबी जो खड़े हुए, सुलेमान इब्ने सुरद खजाई की क़यादत में खड़े हुए ना। जिस वक्त खड़े होना था उस वक्त नहीं खड़े हुए, जिस वक्त खड़े होना था उस वक्त बैठे रहे, फिर खड़े हो गए कि नहीं, अब हमें जीने का हक नहीं है। फर्जंदे ज़हरा का हमने साथ छोड़ दिया जिंदगी के लालच में, हमें जीने का हक नहीं है। उठे, मारेंगे, मर जाएं। कितने उठे? 5000। अल्लाह अकबर। करबला में कुल 72 फर्जंदे ज़हरा पुकारता रह गया, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना। सिर्फ जिंदगी से प्यार, जिंदगी बचाने के लिए ज़र्क़ व बर्क़ जिंदगी ने उन्होंने इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि मौत तो आनी ही है। मलकुल मौत जब आएंगे उनसे छुटकारा है ही नहीं हमारा। 5000 उठे, नारा क्या था? मारेंगे मर जाएंगे, और कोई नारा नहीं है, मारेंगे मर जाएंगे। अब इन 5000 ने कितनों को मारा? किसको मारा? शामियों को मारा, कूफियों को तो मारा। इन्हें किसने मारा? कूफियों ने मारा। ये भी मारे गए, इधर से भी कूफी, उधर से भी कूफी। उसके बाद जनाब मुख्तार का जमाना आया, कौन मारे गए? इधर से भी उधर से भी। आप तादाद अगर जोड़ लें, इनकी तादाद लाख से ज्यादा कूफी मारे गए। ये लाख अगर हुसैन इब्ने अली के साथ आ गए होते। वक्त होता है हर चीज का। दादा, जो इश्क जिंदगी है, इश्क जिंदगी अच्छी चीज है, लेकिन इश्क जिंदगी इस तरह से हो कि ये जिंदगी उस जिंदगी के काम आ सके, तब तो इस जिंदगी से इश्क अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ इश्क जिंदगी से इसी जिंदगी के लिए है, ये जिंदगी तो जाने वाली है, ये तो रहने वाली नहीं है, चाहे या ना चाहे। फरमाते हैं पैगंबर की अल मौत शैउन ला बुद्दा मिन, अलबत्ता सफरुन तवील, ये मौत का एक लंबा सफर है। जब कोई सफर पे जाता है तो कुछ ये जो है गिफ्ट लेके जाता है ना। तो आप घर वापस आ रहे हैं एक लंबे सफर से, क्योंकि मौत यानी घर वापसी का नाम ना। मौत क्या है? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, पलट के जा रहे हैं। यहां भेजे गए थे कुछ काम करने के लिए, अब पलट के जा रहे हैं। एक लंबे सफर के बाद पहुंच रहे हैं, तो खाली हाथ जाएंगे। पैगंबर फरमाते कि वयंबग़ी लिमन अरादहु अन यरफ़अ अशरा हदाया, जिसको इस बात का यकीन है कि हमें मरना है, मौत आनी है, मौत एक लंबा सफर है, लंबा सफर तय करके घर वापस जा रहे हैं, उसे चाहिए कि अपने हमरा 10 चीजों और 10 लोगों के लिए गिफ्ट खरीद ले। 10 लोग मुंतजिर हैं गिफ्ट के, गिफ्ट लेकर के जाएंगे तब तो अच्छा इस्तकबाल होगा, वरना अंजाम कुछ और होगा। ये गिफ्ट कहां मिलेगा? कभी कभी होता है ना, फर्ज किया आप यहां से पाकिस्तान जा रहे हैं तो चलो वहीं खरीद लेंगे, पाकिस्तान ही खरीद लेंगे, यहां तक कहां बात के लिए जाएंगे, वहीं जाकर के खरीद लेंगे। नहीं, वहां का गिफ्ट फिर वहां नहीं मिलेगा, वहां पर जो है मार्केट नहीं है, मार्केट यही है। वो सामान जो आपको खरीदना है, वो गिफ्ट जो आपको खरीदना है 10 लोगों के लिए, वो 10 कौन भी अर्ज करूंगा, और क्या गिफ्ट है? उन 10 लोगों के लिए जो गिफ्ट खरीदना है, वो गिफ्ट बाजार दुनिया में मिलेगा, बरज़ख में या क़यामत में फिर नहीं मिलेगा आपको। ये नहीं कि वहां जाके खरीद लेंगे, चलो यहाँ के ऊपर क्या लाद के ले जाना है, यहाँ आराम से जाओ, खाली हाथ जाओ, वहां खरीद लेंगे, पैसा जेब में जाके खरीद लेंगे, वहां मिलेगी नहीं वो सामान।
اچھا نہ ملا تو جا کر کے پلٹ کے آئیں گے، پھر لے جائیں گے اگلے سفر میں، اگلا تو ہے ہی نہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ جب کسی کی موت آ گئی، سفر ختم ہونے لگا، اور وہاں جب پہنچے گا گفٹ لائے گا، گفٹ تو نہیں لائے ہیں۔ اب جو دیکھا گفٹ نہ لانے کا انجام کیا ہوگا، اچھا مہلت دیجیے، اگلی فلائٹ سے جاتے ہیں اور سامان لے کے آپ کا آ جاتے ہیں۔ اب جا نہیں سکتے ہو، وہاں ملے گا نہیں، مارکیٹ یہی ہے، وہاں نہیں ملے گا، اور وہاں نہیں ملے گا تو وہاں سے آنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ انسان گڑ گڑائے گا، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ پالنے والے ایک دفعہ پھر سے پلٹا دے، ایک زندگی پھر سے دے دے دنیا میں، تاکہ وہ سارے گفٹ خرید سکوں جو لے کر کے آنا تھا۔ جواب ملے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب زندگی میں دوں گا۔ کیوں نہیں دیتا بھائی؟ تو کریم ہے، وہ تو رحیم ہے، اس کے کرم کا مانگ رہے ہیں بھائی۔ دیکھیں، نہ دینے کا دو سبب ہوتا ہے، کوئی ہم سے مانگتا ہے ہم نہیں دیتے، دو سبب ہوتا ہے، یا تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بھائی تھوڑے سے پیسے ہیں میرے اپنے لیے، ہم آپ کو کہاں سے دے دیں؟ ڈبہ وہاں رکھا ہوا ہے، اس ڈبے میں نہ ڈالنے کا دو ہی سبب ہو سکتا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو دیں گے کہاں سے؟ دوسرا سبب ہے تو مگر ہم بخیل ہیں، یا بخل یا عاجزی، دو ہی چیزیں معنی ہو سکتی ہو، اور کوئی چیز معنی نہیں، یا ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ $100 تو ہمارے پاس کن ہے، ہم کل اپنے بال بچوں کے لیے سامان وامان لائیں گے، کھانے پینے کا سامان لائیں گے، یہاں ڈال دیں، یا تو یہ وجہ ہے، یعنی ہے تو بہت کچھ، دل نہیں آتا ہے خرچ کرنے، بخل ہے۔ خدایا ایک آدمی تجھ سے مانگ رہا ہے، تو کیوں کہتا ہے کہ اللہ ہم نہیں دیں گے؟ ہے نہیں تیرے پاس، ختم ہو گیا۔ یا تو جو ہے بخیل ہو گیا ہے۔ نہیں، خدا نہ بخیل ہے اور نہ عاجز ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، دوبارہ پلٹانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، مگر نہیں کرے گا۔ نہ بخیل ہے نہ عاجز، پھر کیوں؟ تو اتنا کریم تھا، تو نے پہلی زندگی بغیر مانگے دی۔ یہ پہلی زندگی کسی نے جو مانگا تھا اللہ سے، اللہ تو ہمیں پیدا کر دے، ہاں آپ نے کسی نے مانگا تھا اللہ سے؟ اس نے پہلی زندگی بغیر مانگے دی، دوسری زندگی مانگ رہے ہیں پھر بھی نہیں دے رہا ہے۔ کیا ہو گیا تیرا کرم؟ کہا یہ میرا کرم ہی ہے جس کے باعث میں تمہیں دوسری زندگی نہیں دے رہا ہوں۔ اگر میں دوسری زندگی دینے کا وعدہ کر لیتا تو شاید ہی کوئی اپنی پہلی زندگی میں شریف انسان بنتا۔ اگر یہ پتا چل جاتا کہ ہمارے پاس دو زندگی ہے، ایک زندگی 60 سال 70 سال 80 سال کی ہے، اس کے بعد جب مر جائیں گے پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے پہلی زندگی میں جو ہے موج مستی کرو، جب دوسری زندگی آئے گی تب ہم جا کر کے پھر سے اللہ کی اطاعت کر لیں گے، شریف آدمی بن کر کے دوسری زندگی میں رہیں گے۔ تو اگر دوسری زندگی نہ ملنے کا اللہ اعلان نہ کر دیتا تو کوئی بھی پہلی زندگی میں شریف انسان نہ بنتا۔ اچھا، اور اگر دوسری زندگی ملنے کا وعدہ ہو بھی جاتا نا، پھر بھی دوسری زندگی میں بھی کوئی اچھا انسان نہ بنتا۔ شیطان پھر بہکاتا، جو خدا 2 زندگی دے سکتا کیا 3 نہیں دے سکتا؟ دوسری مرتبہ جائیں خدایا پھر تھوڑا سا اعلان کر دے، جو لینا ہے یہیں سے لے کر کے جانا ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ 10 ہدیے لینے ہیں 10 لوگوں کے لیے، 10 گفٹ لینا ہے ہمیں۔ کہاں لینا ہے؟ اسی دنیا میں لینا ہے، وہاں نہ ملے گا نہ دوبارہ واپس آنے کی مہلت ملے گی۔ کیا ہے وہ 10 گفٹ جو ہمیں خرید کے لے کر کے جانا ہے وہاں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ 10 آدمی جن کے لیے ہمیں گفٹ لینا ہے وہ کون کون ہیں؟ پہلا گفٹ لینا ہے یہ جو ہے ملک الموت کے لیے، ہدیۃ لعزرائیل، ملک الموت کے لیے، کیونکہ ملک الموت فرشتوں کا چہرہ ابھی تو ہمیں جو ہے وہ دکھتا نہیں نہ ہے، لیکن موت جب آئے گی پردے ہٹ جائیں گے اور ملک الموت کا چہرہ نظر آئے گا۔ کیسا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں ملک الموت کا؟
जनाब इब्राहिम के पास एक दफ़ा मलकुल मौत आए, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। कौन? जी मैं मलकुल मौत। क्यों, क्या चलना है क्या? कहने नहीं, लेने नहीं आया हूँ, मिलने आया हूँ, मुलाकात करने। कहीं जा रहा था रास्ते में, चलो मिलते चलते हैं, सलाम अलैकुम। मलकुल मौत, तुम मौत के वक्त इसी शक्ल में आते हो? कहा नहीं, इस शक्ल में नहीं आता। कहा किस शक्ल में आते हो? कहा मरने वाला कैसा है? अगर नेक किरदार है मरने वाला, जिसने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर की है, उसके सामने किसी और शक्ल में आता हूं। जो बद किरदार है, जिन्होंने अल्लाह के कवानीन को हमेशा ये जो है नजरअंदाज किया है, दुनिया के बासों की तो इताअत करते हैं, लेकिन जो बासों का बास है उसकी इताअत नहीं करते, उनके सामने किसी और शक्ल में आता हूं। कहा अच्छा हमें दिखाओ वो शक्ल जब तुम नेक लोगों के सामने आते हो। कदर अपना चेहरा फेर लीजिए उस तरफ। जनाब इब्राहिम ने चेहरा उधर फेरा, मलकुल मौत ने अपनी शक्ल बदली, उस शक्ल में आए जिस शक्ल में अल्लाह के नेक बंदों के सराहने आते हैं। अब जनाब इब्राहिम ने देखा माशाअल्लाह क्या खूबसूरत चेहरा है, क्या हसीन चेहरा है। जनाब इब्राहिम कहते हैं कि अगर अल्लाह नेक आमाल के बदले में कोई इनाम न देता, सिर्फ ये चेहरा दिखा देता तो नेक काम करने के लिए काफी था। ये हसीन चेहरा, यही अगर खुदा फकत यही इनाम करार देता अपने नेक बंदों के लिए तो नेक अमल करने के लिए काफी था। उसके बाद का मलकुल मौत, वो भी चेहरा दिखा दो। कहा या खलीलल्लाह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो चेहरा। कहा नहीं मैं देखना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, अपना जरा मुंह उस तरफ मोड़िए। फिर मोड़ा उन्होंने मुंह। मलकुल मौत ने अपना चेहरा बदला। का अब जरा आहिस्ता आहिस्ता घूमिए। सरा से जनाब इब्राहिम ने हल्की सी नजर जो पड़ी, चीख मार के बेहोश हो गए। स्याह भयानक चेहरा, आंखों से अंगारे बरस रहे हैं, मुंह से आग निकल रही है। होश जब आया जनाब इब्राहिम को तो कहने लगे खुदा अगर गुनाहों की कोई सदा न दे, सिर्फ मलकुल मौत का ये चेहरा दिखा दे तो गुनाहों से दूरी करने के लिए यही काफी है, यह अजाब काफी है। मलकुल मौत आएंगे ना, तो आना ही आना है, वो तो वो आएंगे। कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? वो चेहरा जिसे देख करके इब्राहिम खुश हो गए थे, या वो चेहरा जिसे देख करके इब्राहिम चीख मार के बेहोश होकर के गिर गए थे? कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? अगर वो वाला खूबसूरत चेहरा, तो उसके लिए गिफ्ट लेके जाना है, हदीयत इज़राइल। दूसरा चेहरा क्या है? हदीयतुन लिल कब्र। दूसरा तोहफा जो है वो कब्र के लिए लेके जाना है, क्योंकि कब्र जो है रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना भी है, व हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार, जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा भी। कब्र को किस शक्ल में बनाना चाहते हैं? चाहते हैं कि कब्र में अंधेरा रहे या रोशनी हो जाए, कब्र तंग रहे या ये जो है वसी हो जाए। उस दिन अर्ज किया था ना, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ अबू हमज़ा समाली से वो जुमला अर्ज किया था ना कि अब की लज़ीक़ लहदी, अब की लिज़ुल्मत क़ब्री, मैं कब्र की तंगी को सोच के रो रहा हूँ, कब्र की तारीकी को सोच सोच के रो रहा हूँ। क्या चाहते हैं? वसी रहे कब्र या तंग रहे कब्र, अंधेरा रहे या रोशनी रहे? अगर चाहते कि कब्र में रोशनी रहे, कब्र तंग न रहे, कब्र जो है रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना बन जाए, हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार न बने, तो एक गिफ्ट उसके लिए लेके जाना है। व हदीयतुन लिल मीज़ान। तीसरा गिफ्ट हदीयतुन ले मुनकरिन व नकीर। तीसरा गिफ्ट जो लेके जाना है वो मुनकिर और जो हिसाब करने कब्र में आएंगे। चौथा गिफ्ट जो लेके जाना है वह हदीयतुल लिल मीज़ान, जहां हमारा हिसाब किताब होगा ना, हमें अमाल जांचे पड़ताले जाएंगे। बड़ी मुश्किल जगह है, बहुत मुश्किल जगह है। हिसाब तो सुन के ही पसीना आ जाता है। ड्राइंग रूम में, एयर कंडीशन ड्राइंग रूम में बैठ के बगैर हिसाब लिया जाए ना, फिर भी पसीना आ जाता है। चरसत की क़यामत का जो हिसाब किताब है वो बड़ा, जमीन जल रही होगी, आसमान से आग बरस रही होगी, खोपड़ी खोल रही होगी,
چہرہ دھواں دھواں ہو گئے، اس حال میں حساب دینا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کیا عالم ہوگا حساب کا، عملی نمونہ پیش کرنا چاہے، کیونکہ باتیں جو عملی طور پر اسٹیج پر پیش کرتے ہیں نا وہ ذہن میں زیادہ بیٹھ جاتی ہیں۔ مختار نامہ جن لوگوں نے دیکھا پوری تاریخ کوفہ ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، ہزاروں میں جسے سن لیا ہوگا، لیکن اس طرح سے بات نہیں بیٹھی جیسی وہ مختار نامہ دیکھ کر کے بات بیٹھ جاتی ہے۔ پیغمبر اس کو عملی شکل دیکھنا چاہتا ہے کہ بات بیٹھ جائے ذہن میں کہ حساب قیامت کہتے کسے ہیں۔ اپنے 2 صحابیوں کو بلایا، ایک کا نام سلمان، ایک کا نام ابو ذر۔ 2 درہم سلمان کو دیا، 2 درہم ابو ذر کو۔ ایک تو ٹاپ والے صحابی ہے نا، ایک 10 درجے کا، ایک 9 درجے والا، اور کہا جاؤ کھاؤ پیو خرچہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے پیغمبر کے دیے ہوئے پیسے سے حلال پیسہ اور کون ہو سکتا تھا۔ گئے دونوں نے اپنے اپنے طور پر خرچ کیا، پیسہ جب خرچ ہو گیا تو بلایا پیغمبر نے دونوں کو، آؤ حساب دو۔ حساب بھی کیسے لیا؟ ایک پتھر منگایا، بڑا پتھر، پتھر کو اچھی طرح گرم کر لیا، یعنی قیامت کی زمین تیار کر دی۔ جب پتھر اچھی طرح گرم ہو گیا، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، سلمان پہلے بلایا ابو ذر آؤ پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ 2 درہم کہاں خرچ کیا۔ اب بیچارے ابو ذر آئے، پتھر جل رہا ہے، ایک پیر اٹھاتے ہیں، دونوں پیر اٹھا نہیں سکتے ہیں، ایک پیر اٹھاتے ہیں، ایک پیر رکھتے ہیں۔ 2 درہم کہاں خرچ کیا یا رسول اللہ؟ 2 درہم آپ نے دیا، روٹی لیا، کھجور لیا، انگور لیا، کپڑا لیا، گوشت لیا، جو بھی 2 درہم کی جب تک فہرست ختم نہیں ہو جائے گی تب تک تو نیچے آ نہیں سکتے۔ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، کسی حرام جگہ پہ خرچ نہیں کیا تھا، سنیما دیکھنے گئے تھے، کلب گئے تھے، فلاں وہ سب نہیں تھا، خرچ تو حلال ہی کیا تھا۔ لیکن بہرحال جو لسٹ ہے وہ تو ختم ہونا پڑے گی نا، سزا نہیں ملے گی کیونکہ خرچ سے حلال جگہوں میں کیا ہے، لیکن حساب کے دوران کی تکلیف تو برداشت کرنا ہی پڑے گی۔ جتنی لمبی لسٹ ہے اتنا ہی زیادہ دیر تک کھڑے رہنا ہے۔ یاد ہے نا کہ ام کلثوم کیا مولا علی مہمان تھے اور بیٹی نے باپ کے لیے دسترخوان پر افطار کے طور پر ایک کاسے میں دودھ، تھوڑا سا نمک اور روٹی رکھ دی تھی، تو مولا نے کیا کہا تھا؟ بیٹا ام کلثوم کیا چاہتی ہے کہ بابا قیامت میں دیر تک حساب دیتا رہے؟ کیا ہے دسترخوان پہ؟ بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب۔ بیٹا اگر حرام میں صرف کیا ہے تو عذاب ہے، اور اگر حلال ہی ہوا حساب تو وہاں بھی دینا ہے۔ ابو ذر کھڑے ہو جاؤ، جب تک ابو ذر کی لسٹ ختم نہ ہو گئی، بیچارے ایک پیر اٹھا رہے، ایک پیر رکھ رہے، ایک پیر اٹھا رہے، ایک پیر رکھ رہے، لسٹ ختم ہوئی نہیں چھوٹا رہے۔ سلمان اب تمہاری باری، تم آ جاؤ۔ جناب سلمان آگے کھڑے ہو، یا رسول اللہ 2 درہم آپ نے ہمیں دیے، ہم نے غریب کو دے دیے، خدا حافظ۔ 2 درہم تھے ہمارے جیب میں، ہم نے ڈبے میں ڈال دیا، خدا حافظ۔ لسٹ ختم ہو گئی نا، ختم ہو گئی لسٹ۔ تو وہاں حساب دینا، میزان، عمل ہمارے تولے جائیں گے، ناپے جائیں گے، کیا کیا۔ تو ایک گفٹ وہاں کے لیے، کیا کیا گفٹ ہے اس کو عرض کروں گا بعد میں، مجھے صرف کس کو دینا ہے اسے بیان کر رہا ہوں۔ ہدیۃ للمیزان وہدیۃ للصراط۔ 5واں گفٹ جو دینا ہے وہ پورے صراط کو دینا ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، آنکھ سے زیادہ گرم، ادھر جہنم ادھر جہنم، ذرا سا پھسلے گئے، صحیح و سالم اس پر سے پار ہو جائیں، اس پل کا ٹول جو ہے وہ لے کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد 6واں گفٹ جو دینا ہے وہ مالک جہنم کو دینا، وہ فرشتہ جو جہنم پر مامور ہے۔ 7واں گفٹ یہ جو ہے رضوان بہشت کے لیے ہے۔ 8واں گفٹ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 9واں گفٹ جو ہے یہ جبریل کے لیے لے جانا ہے۔ 10واں گفٹ اللہ کے لیے۔
ہدیۃ للہ عز وجل. 10 گفٹ کہاں سے خریدنا ہے؟ دنیا میں. وہاں نہیں ملے گا پھر. وہاں جائیں گے جا کے وہاں سے لے لیں گے, وہاں نہیں. اور دوبارہ خریدنے کے لیے آنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی. پہلا گفٹ اسرائیل یہ جو ہے ملک الموت کے لیے, قبر کے لیے, منکر و نکیر کے لیے, میزان, صراط, مالک, رضوان, پیغمبر, جبرائیل, خدا. 10 لوگوں کے لیے گفٹ. گفٹ کیا لے جانا ہے؟ سب کا گفٹ ایک ہی ہے؟ نہیں, ہر ایک کا الگ الگ گفٹ ہے. سب کے گفٹ الگ الگ ہے. پیغمبر سے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الهدايا, یہ ہے ہدایا کیا؟ کیا لے کے جائیں؟ اب اتنا بتا دیا ہے گفٹ لے آنا ہے, یہ بھی تو بتا دیے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بولے کے جائیں جو ان کو پسند نہیں نہ ہو. تو محنت بھی کیا, لے بھی گئے, لے آنا بیکار ہو گیا. رسول خدا نے کہا ہاں وہ بھی بتاتے ہیں. اما ہدیۃ اسرائیل, 10 کے لیے لے جانا, ہر ایک کے لیے 4 گفٹ ہے. ٹوٹل 40 گفٹ لے جانا ہے. انشاءاللہ آج اور کل میں 40 کے 40 گفٹ جو ہے بیان کر دوں گا, لسٹ تیار کر لیجیے اس کی. 40 گفٹ لے جانا ہے. اما ہدیۃ اسرائیل, وہ تحفہ جو ہمیں اسرائیل کو, یہ جو ہے ملک الموت کو دینا ہے, وہ کیا ہے؟ پہلا تحفہ رضا الخصماء. زندگی میں ظاہر سے بعض لوگوں سے ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, ناچاقی ہو جاتی ہے, غیر اتفاقی ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہیں جن سے ہم ناراض ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ہم سے ناراض ہیں. البتہ جو ہم سے ناراض, ہم کی بھی قسمیں ہیں. کبھی کافر ناراض ہے, کبھی یہ جو ہے مشرک ناراض ہے, کبھی اللہ ناراض ہے, کبھی فرشتے ناراض ہے, کبھی پیغمبر ناراض ہیں. دشمن ہمارا ہے کون؟ دشمن اگر ہمارا شیطان ہے, کیا کہنا ہے, الحمدللہ. دشمن اگر ہمارے شیطان کے چیلے ہیں, الحمدللہ. اس سے بڑا افتخار کی بات اور کیا ہے؟ ہمیں برا کون سمجھتا ہے؟ اچھے لوگ برا سمجھتے ہیں یا برے لوگ برا سمجھتے ہیں؟ ہماری دشمنی خدا کے دوستوں سے ہے یا خدا کے دشمنوں سے ہے؟ اگر ان سے ہماری دشمنی ہے جو خدا کے دوست ہیں, حق و ناس اگر ہماری گردن پر ہے, فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہے؟ رضا الخصماء, جن سے ہمارے اختلافات ہیں, جن سے ہم ناچاقی ہماری ہے, انہیں راضی کر لینا. فلاں بندے مومن کی غیبت کی تھی, فلاں بندے مومن کی غیبت کی تھی, ملک الموت سے ملنا ہے نا. ملک الموت کا گفٹ یہ ہے کہ پہلے اس کو راضی کر لو. فلاں بندے مومن کو گالی دی تھی, فلاں بندے مومن کی توہین کی تھی, فلاں بندے مومن کا حق مار لیا ہے ہم نے. ہم بڑے تاناشاہ ہیں نا, تھرم خواہ ہیں ہم. ہمارے مقابلے کو ڈھیر سکتا ہے؟ جس کی چاہا عزت سر بازار نیلام کرتی. اب بڑے فائدہ وہ اس کو تو میں نے اس طریقے سے فخر سے بیان کرتے ہیں نا بعض لوگ. ملک الموت سے ملنا ہے, یہ مسئلہ پہلے حل کر کے, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی. پھر حدیث ہے پیغمبر اسلام کی, یاتی من امتی یوم المحشر بصلاة وصیام وزکاة وحج. میری امت کے کچھ افراد قیامت کے میدان میں روز حشر اس حال میں آئیں گے, مقبول نمازیں پڑھ کے آئیں گے. صرف نماز نہیں پڑھ کے آئیں گے, مقبول نماز, کیونکہ ثواب کس نماز پر ہے؟ جو قبول ہو جائے. نماز تو کافی نہیں نا ہے. کہتے ہیں نا کوئی انسان زندگی بھر نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, اگر دل میں عشق محمد و آل محمد نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے. تو کون سی نماز اہم ہے؟ جو قبول ہو جائے. میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے, بصلاة وصیام وزکاة وحج, نماز مقبول, حج مقبول, روزہ مقبول, زکات مقبول اپنے ہمراہ لے کر کے آئیں گے. کیا کہنا ہے ایسے افراد کو؟ بڑے خوش قسمت ہے نا. مگر یہ تصویر کا ایک رخ ہے ان کے. تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ قد شتم ھذا وہتک ھذا واکل مال ھذا. کچھ لوگ مومن ہوتے ہیں عبادات کے میدان میں,
لیکن جہاں معاملات کا میدان آ جاتا ہے، اخلاقیات کا میدان آ جاتا ہے، یہ جو ہے معاشرت کا میدان ہے، بزنس کا میدان ہے، وہاں ان سے بڑا کافر کوئی نہیں ہوتا۔ کاروبار جب کرنے بیٹھیں گے تو یہ کافر میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپس میں معاملہ جب کریں گے، آپس کا یہ جو ہے برتاؤ جو ہوتا ہے، اخلاقیات جو ہوتے ہیں، معاشرت جو ہے، اصول معاشرت میں شاید کافر ان سے بہتر ہو۔ اسلام کی تعلیمات فقط عبادات تک تو نہیں نہ ہے، دوسرا رخ بھی اسلام کا ہے۔ مقبول نمازیں لے کے آئے تھے، مقبول روزے لے کے آئے تھے، مقبول حج، مقبول زکوٰۃ، لیکن جب وہاں پہنچے تو عالم یہ تھا، ترم خانی تھی کہ یہ جو ہے مزاج میں کسی کو اپنے آگے انسان سمجھتے ہی نہیں تھے، کسی کو گالی دے دیا تھا، کسی کی توہین کر دیا تھا، کسی کا مال کھا گئے تھے۔ ابا کا انتقال ہوا، سب سے بڑے بھائی ہم تھے، باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت تیز بھی تھے نا، ہم نے قانونی داؤں پیچ کر کے ادھر ادھر کر کے سب کا حق ہڑپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہاں پہنچے تو کس حال میں پہنچے؟ مجلسیں خوب کرتے تھے، حلیم خوب بانٹتے تھے، شیرمال خوب بانٹتے تھے، بریانی خوب کھلاتے تھے، حج بھی کرائے تھے، نمازی بھی پابندی سے نمازیں پڑھتے۔ اب وہاں جو پہنچے تو اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت میں جس کا حق مارا تھا، جس کی توہین کی تھی، جسے گالی دی تھی، وہ کھڑا ہو گیا، پالنے والے جس نے مجھے گالی دی تھی، میرا گریبان اس کا ہاتھ، اس نے میری توہین کی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھ پر تہمت لگائی، اس کی تہمت کی وجہ سے میرا سارا خاندان تباہ ہو گیا۔ اکثر ہو جاتا ہے نا، چھوٹی سی تہمت کوئی کسی پر لگا دیتا ہے، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ خدایا فریاد رسی، ہاں ہوا تو ہے، ان کا مال کھایا تھا، اب تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو اگر ہم زبان سے ہم کہنا بھی چاہیں گے نہیں تو پیٹ بولے گا ہاں ہاں کھایا تھا اس نے، انہیں تم نے جو ہے مارا تھا، اگر ہم زبان سے کہنا بھی چاہیں گے نہیں، ہاتھ بولے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ تو تالے لگا دیے جائیں گے، بس بہت بول چکے ہیں، تم کو جھوٹ بولنے کی یہ جو ہے پریکٹس ہو چکی، تم سے پوچھیں گے ہی نہیں، اب تو اس سے پوچھیں گے جن کو جھوٹ بولنے کی پریکٹس نہیں، ہاتھ سے پوچھیں گے۔ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، بدن کا رواں رواں گواہی دے گا، کھال ہماری گواہی دے گی، سب گواہی دیں گے ہمارے خلاف۔ اچھا ہاں کیا تو تھا، آپ کیا کریں؟ چلو ان کا مال دو، مال کہاں سے لائیں؟ وہاں تو ہے ہی نہیں، خدایا بینک کرپسی فائل کر دیتا ہوں، ہے ہی نہیں ہمارے پاس، پیسے تو نہیں نا ہے، وہ تو سب وہاں چھوڑ رہا ہے، وہ تو سب وہاں چھوڑ رہا ہے، یہاں کچھ لے کے آئے ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ وہاں بینک کرپسی فائل نہیں ہوگی، وہاں انتظام موجود ہے، پھر کیا ہوگا؟ اخذ من حسناتہ فیعطی الیہ، آپ نے گالی دی تھی ان کو نا، ہاں بدلے میں کچھ ہے نہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہو؟ زیارت کرنے گئے تھے نا عربین میں، اس کا ثواب تو ہے نا تمہارے کھاتے میں، وہ ان کو دے دو، وہ انہیں دے دو۔ ارے باپ رے باپ، $10 ان کا ہم نے لیا تھا، $4000 خرچے ہوئے تھے وہاں جانے میں، $4000 کی ڈالر محنت الگ تھے، وہ انہیں دے دے، ہاں انہیں دے دو۔ ایک عالم دین یہ جو ہے بزنس مین لوگوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے کہ دیکھو ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسافر پردیسی تمہیں دھوکہ دے جائے۔ تو ہنسنے لگے سب، مولانا کو دیکھیے، ارے پردیسی ہمیں کیا دھوکہ دے گا، ہم اسے دھوکہ دیں گے، وہ ہمیں دھوکہ دے گا۔ ایک پردیسی کو تو پتہ ہی نہیں نا مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ یہ سامان $100 کا ہے، $50 کا ہے، $90 کا ہے، $100 کا مال 150 میں ہم اسے بیچیں گے، وہ ہمیں کیا دھوکہ دے گا؟ کہ اللہ قبلہ ہم اسے دھوکہ دیتے ہیں، کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں، کہیں پردیسی تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ پھر آپ وہی کہہ رہے کہ بھائی بات معلوم ہے تمہیں کیا ہے، آج تم نے اگر $100 کا سامان $150 میں بیچ دیا، کل قیامت تو ہے نا، وہاں پکڑے گئے، لاؤ $50، تم نے 50 اضافہ لیا تھا نا، وہاں پکڑے گا خدا، اب $50 تو ہے نہیں دینے کے لیے، اب کیا دیں گے اس کے بدلے میں؟ وہ زیارت کا ثواب۔ تو $4000 کی زیارت کتنے میں گئی؟ 50 میں گئی۔ دھوکہ کس نے دیا؟ کون دھوکہ کھایا؟
اس نے دھوکہ کھایا، یہ تم دھوکہ دے رہے تھے، تم نے دھوکہ کھایا۔ اپنے کو بہت چالاک سمجھتے تھے دنیا میں، بہت اپنے کو وہ ہوشیار سمجھتے تھے۔ اب وہاں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، $100 میں، $10 میں، $50 میں زیارت چلی گئی، حج $7,000 کا حج چلا گیا، مجلس کیا تھا، اتنا سارا تبرک لگایا تھا، اتنا روئے تھے، ماتم کتنا بھروسہ تھا ان آسموں پر، معلوم ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تو دیتے چلے جا رہے۔ خیر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے نیک کام زیادہ کیا ہے اور لوگوں کا دل کم دکھایا ہے، کسی کو گالی کم دی ہے، غیبت کم کی ہے، چلو تھوڑے بہت دے کر کے پھر بھی اچھا خاصا کھانے پینے بھر ہے، یہ جو ہے گزر بسر ہو جائے گی۔ مگر کچھ عرض کیا ترم خواہ ہوتے ہیں، کبھی زندگی میں کسی کو خاطر میں لائے ہی نہیں۔ شکایت کرنے والوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، 10 آدمی وہاں کھڑے ہیں، ہمیں گالی دیا ہے، 50 ہماری توہین کیا، 100 آدمی کہہ رہے ہیں ہمارا مال کھایا ہے۔ معلوم ہوا ان کو حج دیا، ان کو نماز دیا، ان کو روزہ دیا، ان کو مجلس دیا، ان کو ماتم دیا، ان کو آنسو دیا، سب ختم ہو گیا، سب ختم۔ شکایت کرنے والے کھڑے ہوئے ابھی موجود ہیں، ثواب ختم ہو گیا، شکایتیں ختم نہیں ہوئی۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اب تو واقعی یہ جو ہے بینک کرپسی فائل، ابھی بھی بینک کرپسی کا موقع نہیں ہے، ابھی بھی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اخذ من خطایا وطرحت علیہ، جس کی غیبت کی تھی نا اس کا گناہ ان کے کھاتے میں لکھ دیا جائے، ان کی توہین کی تھی، ان کا گناہ ان کے کھاتے میں، ان کا مال اب دینے کو تو کچھ ہے نہیں نا، سارا ثواب تو چلا گیا، اب کچھ نہیں بچا، ان کا گناہ ان کی طرف شفٹ کر دیا۔ لہذا ملک الموت کا پہلا تحفہ کیا ہے؟ رضا الخصما، مرنے سے پہلے، جس کی مرنے سے پہلے کا مطلب کیا؟ یعنی ابھی، یعنی ابھی، یہ تو پتہ نہیں نہ ہے کہ کون کب مر جائے گا، بولتے بولتے ممکن ہماری اگنی پر ابھی آواز بند ہو جائے، یہی موت آ جائے۔ جناب سلیمان کو کیسے موت آئی تھی؟ ابھی آج میں ایک سائٹ ایرانی دیکھ رہا تھا، یہ جو ہے یورپ کے ملک کا واقعہ ہے، کل ہی پرسوں کا واقعہ ہے، وہ ٹیلی ویژن کے پر کوئی آیا ہے شو کرنے کے لیے، وہ بولتے بولتے وہیں پر لڑکا اور وہیں پہ ختم ہو گیا سیکنڈ میں۔ ملک الموت کا مقابلہ کرنے سے پہلے یہ گفٹ خرید لیں۔ پہلا گفٹ کیا ہے؟ رضا الخصما، جن لوگوں سے ہماری ناچاقی ہے، نا اتفاقی ہے، اگر ہم نے ان کے حق میں کوئی ظلم کیا ہے انہیں راضی کر لیں، اگر غیبت کیا ہے جائیں جس قیمت پر وہ راضی ہو سکے راضی کر لیں۔ وہ کہتے ہیں تب معاف کریں گے، زمین پہ ناک رگڑو گے تب معاف کریں گے۔ کوئی بات نہیں، رگڑیں گے زمین پہ ناک، رگڑیں گے ناک زمین پہ، اتنے $100 دو گے، اتنے $1000 دو گے تو ہم معاف کریں دیں گے۔ البتہ جن لوگوں کو ہم نے ستایا ہے ان کے لیے بھی حکم ہے اسلام کا کہ اگر تم ان کو جلدی سے معاف کر دو گے تو خدا تمہیں جلدی سے معاف کر دے گا۔ اب آگے ہے تمہارے دروازے میں، دادا یہ جو ہے وہ نخرے نہ کرو، نخرے مت کرو کہ تم ناک رگڑو تب ہم کریں گے۔ کوئی خدا نے ناک رگڑوانا تمہیں شروع کر دیا؟ خدا نے کہا ہے نا اگر تم اپنے بندے مومن بھائی کو اگر معاف کر دو گے اس کی خطاؤں کو، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اپنے مومن بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دو، نظر انداز کر دو۔ آیا ہے، شرمندہ ہے، پشیمان ہے، معاف کر دو اسے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تم اگر اپنے مومن بھائیوں کو معاف کرو گے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہر قیمت پر جس طرح سے بھی ہو سکے ان کو راضی کریں۔ رضا الخصما یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد وہ قضاء الفوائد، بہت ساری چیزیں اللہ نے ہم پر واجب کی تھی، کچھ واجبات ہیں نا ہمارے اوپر، کوشش کریں کہ ان واجبات کو انجام دیں۔ نہیں انجام دے سکے تھے، نماز قضا ہو گئی تھی، روزہ چھوٹ گیا ہے، حج واجب تھا کسی وجہ سے نہیں جا سکے، خمس و زکوٰۃ ہم پر واجب تھا نہیں نکالا ہے، چیزیں جو فوت ہو گئی ہیں نا، ملک الموت سے ملاقات کرنے سے پہلے یہ سارا معاملہ صاف کر لیں۔ جتنی نمازیں قضا ہیں نہیں پڑھ سکے تھے پڑھ ڈالیں ان کو، جو روزے نہیں رکھ سکے ہیں رکھ لیں ان کو،
اس کا انتظام کر کے جائیں. یہ جو ہے اگر ٹائم نہیں مل رہا ہے، فرض کیجئے کہ 10 سال تک ہم نے روزہ نہیں رکھا تھا، اب 10 سال کے روزے کی قضا کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے کفارے کے طور پر تو کھانا کھلا دیا مسکینوں کو، مگر روزہ تو رکھنا ہے نا. اب 10 سال کے 300 روزے ہیں تو 300 دن تو چاہیے نا ہمیں. معلوم ہوا کہ جب ہمیں احساس ہوا اس بات کا، اس کے 30 دن کے بعد تو مر گئے. تو 30 ہی تو روزہ رکھ پائے تھے، کل 30 روزہ رکھ پائے تھے ہم. 270 روزے بھی باقی رہ گئے تھے. جیسے فوراً روزہ رکھنا شروع کرے اور اسی وقت ایک وصیت بھی لکھ دیں بال بچوں سے، ان سے یہ دیکھو اتنا باقر مر گئے کہیں ہم رکھتے رکھتے، جو بچ جائے اسے رکھوا دینا. قضاء الفوائد والشوق الی اللہ. تیسرا تحفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا تحفہ یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، یعنی عمل اتنا پختہ ہمارا ہے. قرآن نے کیا کہا تھا نا، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعملی ان کے ہاں ہے. لقاء خدا کا شوق کس کے ہاں پایا جائے گا؟ لقاء خدا کا شوق ان کے ہاں پایا جائے گا جن کا عمل اس طرح کا ہے کہ وہ خدا کے سامنے جانے سے شرمسار نہیں ہے. وَالتَّمَنِّ لِلْمَوْتِ. ہمیں چوتھا تحفہ یہ کہ ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. ڈرائے کوئی نہیں ہمیں موت سے. ہماری زندگی اس طرح سے بسر ہوئی ہے، نامہ اعمال اتنا صاف ہمارا ہے کہ ہمیں ایک لحظہ بھی موت کا خوف نہیں ہے. جب بھی موت آنا ہے، کل آنے والی ہے، اگر آج بھی موت آ جاتی ہے ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. یہ 4 تحفہ جو ہے ملک الموت کا تحفہ ہے. مخالفوں کو راضی کر لینا، جو چیزیں ہم پر واجب تھی فوت ہوئی ہیں ان کو قضا کر لیں، خدا سے ملاقات کا شوق اور موت کی ہمہ وقت تیاری. انشاءاللہ بقیہ تحفے جو ہیں 36 تحفے انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اس کو جلدی آگے بڑھوں گا کہ کل آخری مجلس ہے. یہ اگر انسان کے اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے کہ ملک الموت اب جب اس کے سامنے آئیں گے تو اس حسین شکل میں آئیں گے، جس کو دیکھ کر کے جناب ابراہیم یہ فرما رہے تھے کہ اگر خدا ہمارے نیک کاموں کے بدلے میں کوئی ثواب نہ دیتا سوائے اس حسین چہرے کی زیارت کی تو وہی کافی تھا. وہی کافی تھا. جن لوگوں نے یہ تحفے تیار رکھے تھے، فراہم کر رکھے تھے، ان کو پھر موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی ان کو دعوت دیتا تھا زندگی جو ہے بچا لینے کی تو یہی کہتے تھے مولا ایک زندگی کیا ہے، 1000 زندگی بھی اگر ہوتی تو آپ پر سے قربان کروں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شب عاشور آئی ہے تو میرے بابا نے میرے خیمے کے پہلو میں ایک خیمہ نصب کیا. شب عاشور شاید اس لیے خیمے کے پہلو میں نصب کیا تھا کہ امام خیمے میں آ نہیں سکتے تھے، بیمار ہیں. امام چاہتے یہ تھے کہ جو کچھ اس خیمے میں کاروائی ہو رہی ہے وہ سید سجاد کے کانوں تک پہنچتی رہے. امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے خیمے میں اپنے اصحاب کو جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا ہے، اور خطبہ دینے کے بعد میرے بابا فرماتے ہیں، خطبہ کا آغاز یہاں سے کیا، احمد اللہ وَأُثْنِي عَلَيْهِ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس کی ثنا کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی. انسان اگر بہت شریف نکلا تو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اب نعمتیں ملتی ہیں. مصیبتوں پہ کون اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے؟ حسین کہتے ہیں ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اچھے حالات میں بھی اور مصیبت کے حالات. ایک زمانہ تھا ہمارا، آج ہم دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہیں، ایک زمانہ تھا جب میں نانا کی آغوش میں رہتا تھا، جب میں راکب دوش رسول تھا. ایک زمانہ تھا جب سارے اصحاب کی نگاہیں مجھ پہ لگی رہتی تھی، اے کاش حسین میری گودی میں آ جائے، اے کاش حسین میری گودی میں آ جائے. ایک زمانہ تھا کہ میں نانا کی گودی میں تھا، نانا منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، جب جیسے ہی مسجد والوں کو احساس ہوا کہ حسین
प्यासा है। सारी मस्जिद दौड़ पड़ी हुसैन को पानी पिलाने के लिए। हर एक की ख्वाहिश है कि हुसैन मेरे हाथों से पानी पी लें। पालने वाले तेरा शुक्र कि तूने मुझे ये नेमत अता की कि एक हुसैन को पानी पिलाने के लिए सारी मस्जिद दौड़ गई। खुदाया आज भी तेरा शुक्र, आज भी मैं लोगों के नरगे में हूं, आज भी सबकी निगाहें मेरी तरफ हैं, लेकिन काहे के लिए हैं? सबकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई हैं। कितनी जल्दी हुसैन का सर कलम हो करके हमारी आगोश में आ जाए। पालने वाले फिर भी तेरा शुक्र। माबूद कल मुझे पानी पिलाने के लिए पूरी मस्जिद दौड़ पड़ी थी ना, तेरा शुक्र। आज का आलम क्या है? आज मैं ही नहीं, मेरी सकीना भी प्यासी है, मेरा 6 महीने का असगर भी प्यासा है। अरे मुझे तो पानी पिलाना दूर की बात है, कोई सकीना और असगर को भी पानी पिलाने को तैयार नहीं है। पालने वाले फिर भी तेरा शुक्र। अहमदुल्लाह व उसनी अलैहि फि सर्रा व दर्रा। खुतबे को जारी रखते हुसैन फरमाते हैं, इन्नी लमरा अस्हाबन औफा मिन अस्हाबी व अबर। मैंने अपने असहाब से ज्यादा नेक और बावफा सहाबी नहीं। ये जुमला कौन कह रहा है? कोई खतीब नहीं कह रहा कि ये जो है मुबारगा कर जाए, दहने इस्मत से निकला हुआ जुमला है। हुसैन जैसा मासूम कह रहा है। और ऐसा भी नहीं कि हुसैन को तारीख असहाब का पता नहीं है। हुसैन सलमान को भी जानते हैं, अबू जर को भी जानते हैं, मिक़दाद को भी जानते हैं, अम्मार यासिर को भी जानते हैं, मालिक अश्तर को भी जानते हैं। सबको जानते हुए हुसैन कह रहे हैं, जितना बावफा मेरा हबीब है उतना बावफा तो सलमान भी नहीं है। जितना बावफा मेरा जौन है उतना बावफा तो उसका आका अबू जर भी नहीं है। क्यों ये जुमला हुसैन कह रहे हैं? क्या खुसूसियत थी असहाब हुसैन में जो सलमान और अबू जर में कम से कम जाहिर न हो सकी। 2 सिफतें हैं, एक यहां अर्ज करूंगा। एक सिफत है इल्म आगही, दूसरी सिफत है इख्तियार और आजादी। जो रसूल के हमरा जंगों में जाते थे, क्या उनको पता था कि कल वो शहीद कर दिए जाएंगे? 2 एहतमाल था ना, मुमकिन है शहीद कर दिए जाए, मुमकिन है बच के चले आए। सलमान को क्या पता था कि जंग में मारे जाएंगे? जब जंगे खंदक में खंदक खुदवा ने क्या पता था कि मारे जाएंगे? 2 एहतमाल, मुमकिन है बच जाए, मुमकिन है मारे जाए। और हुआ भी, बच गए सलमान। सलमान आखिर तक शहीद नहीं हुए, तभी मौत मरे सलमान। क्या हमारे यासिर को पता था कि हम मारे जाएंगे? मुमकिन है शहीद हो, मुमकिन। पैगंबर के हमरा किसी जंग में अम्मार शहीद नहीं हुए, शहीद हुए मगर मौला अली के हमरा जंग सिफ़ीन में मारे गए। क्या अबू जर को पता था कि हम मारे? अबू जर किसी जंग में नहीं मारे, शहीद हुए मगर जंगों में नहीं। रब्जा के मैदान में भूख और प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ के अबू जर ने जान दी। लेकिन जो हुसैन के हमरा असहाब थे, हुसैन ने तो सबको बता दिया था ना कि जो हमारे साथ रहेगा कल मैंने इशारा किया था ना, एक बच्चा फकत रह गया था जिसका नाम नहीं लिया था, बकिया तो सबको बता चुके थे। हुसैन जानते थे कि कल शहीद होंगे, फिर भी हुसैन के साथ रहे। और दूसरा उनका इम्तियाज इख्तियार और आज़ादी। जो रसूल के हमरा असहाब मैदान जंग में जाते थे, क्या उनको इस बात की इजाजत थी कि रसूल को मैदान में छोड़ के वापस चले जाएं? मैदान से जाना कुफ्र के बराबर था। जो आ गया मैदान में जा नहीं सकता है। अल्लाहु अकबर। हुसैन के असहाब जो हुसैन के हमरा थे वो मजबूर नहीं थे। शब आशूर हुसैन अपने असहाब के इसी किरदार को उजागर करना चाहते थे। उसी खैमे में एक दफा इमाम हुसैन खुतबा देने के बाद कहते हैं, ए मेरे असहाब बावफा, कि लश्कर जो मुझे घेरे हुए है इसे मुझसे मतलब है, ये मेरे खून का प्यासा है। अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहोगे तो तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे, ये तो खुशी खुशी तुम्हें रास्ता देंगे। चलो अच्छा हुआ फरमांदे फातिमा तन्हा रह गया। जिसका जी जहां जाना चाहता है चला जाए, कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर। अपनी जगह से कोई ना उठा।
कुछ जंजीरें थीं जो असहाब हुसैन के कदमों में थीं। हुसैन इब्न अली ने एक एक करके जंजीरों को खोलना शुरू किया। शायद तुम इसलिए नहीं जा रहे हो मुझे छोड़ के कि तुमने मेरे हाथों पर बैअत कर ली है। नक्ज़े बैअत से डरते हो, हम खुद अपनी बैअत को उठाए लेते हैं। अब जिसका जी चाहे चला जाए। बैअत उठा ली गई है मगर कोई अपनी जगह से ना उठा। फिर हुसैन ने दूसरी जंजीर खोली कि शायद तुम इसलिए नहीं जा रहे हो, तुम इस बात का ख्याल है कि अगर क़यामत के दिन मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने तुमसे पूछ लिया आखिर तुम कैसे साथी थे कि मेरे लाल को तन्हा छोड़ के चले गए। तो सुनो सुनो, मैं वादा करता हूं, मैं खुद अपनी मादर गिरामी से कहूंगा क़यामत के दिन कि मादर गिरामी ये हमें छोड़ के जा नहीं रहे थे, हम ही ने इनको जाने को कहा था। जब फिर भी कोई अपनी जगह से न उठा तो इमाम ने फरमाया शायद तुम इसलिए नहीं जा रहे हो, तुम्हें यह ख्याल सता रहा है अगर तुम हमें छोड़ के चले गए तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारी बस्ती वाले तुम्हें ताना देंगे। वो करीम हुसैन था, उसने तुम्हें जाने की इजाजत दे दी, तुम्हारी गैरत ने कैसे गवारा किया कि फर्जंदे ज़हरा को तन्हा छोड़ दिया। तो सुनो, ऐसा करो कि जाते जाते हमारे अहले बैत में से एक एक को अपने साथ लेते चले जाओ। जब तुम्हारे गांव वाले तुम्हें ताना दे तो कह देना हम अपनी जान बचाने नहीं आए थे, हम तो ज़ैनब व कुलसूम का पर्दा बचाने के लिए आए थे। फिर भी कोई अपनी जगह से जब ना उठा, अब आखिरी जंजीर रह गई थी उनके कदमों में, जिसे हुसैन इब्न अली ने खोला। कहा शायद तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है, तुम मेरे सामने नहीं जाना चाहते हो, लो मैं शमा गुल किए देता हूं, अंधेरे में जिसका जी चाहे चला जाए। हुसैन ने शमा बुझाई, जब दोबारा शमा जलाई गई है तो मकातिल यही लिखते मंजर क्या है, नियाम से तलवारें बाहर हैं। असहाब हुसैन ने अपने गले पे तलवारें रख ली थी, मौला एक जान क्या है, 1000 जान भी अगर होती तो फर्जंदे ज़हरा पे कुर्बान कर देता। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारह वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। माबूद सत्ते में अहले बैत अतहार के हमें ये तौफीक इनायत फरमा, जब हम इस दुनिया से जाने लगे तो वो 40 के 40 तोहफे अपने हमराह ले। बारह सत्ते में अहले बैत अतहार के अगर अब तक हम इन तोहफों को हासिल न कर सके हैं, उस वक्त तक हमें मौत न देना जब तक हम ये तोहफे हासिल न करें। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिला इनायत फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद इनायत फरमा। बारह जो मकरूज हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। बारह सदक़े में अहले बैत अतहार के जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल और पाकीज़ा रोज़गार इनायत फरमा। माबूद जो बारोज़गार हैं उन्हें अपने बेरोज़गार भाइयों की खबरगीरी की तौफीक इनायत फरमा। माबूद सदक़े में अहले बैत अतहार के शियायान हैदर कर्रार की हिफाजत फरमा, उनके दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा, मराजे किराम और रहबर मुअज़्ज़म की हिफाजत फरमा। खुदाया शुहदाए कोयटा उनके दर्जात को इजाफा फरमा, उनके बाद बंदगान को सब्र इनायत फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील, जब हजरत का ज़ुहूर हो तो हमारे अमाल ऐसे हों कि हम उनके अस्हाब व अंसार में शुमार हो। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़मान वजअलना मिन अवानिही व अंसारिह। दरख्वास्त है सूरह फातिहा की साहिब खाना के मरहूमीन के लिए, शुहदाए इस्लाम के लिए, खुसूसन हालिया सानेहात में जो लोग शहीद हुए उस सब